دوسری بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر صحیح بات کرنا بہت مشکل ہے. وہ آدمی آزمائش سے پڑ جاتا ہے جو صحیح بات کرے، صحیح مسئلہ بتائے، وہ اس آدمی کے اوپر بڑی آزمائش آ جاتی ہے. لوگ خوشامد پسند ہیں، ہاں، ہر آدمی کو ہاں میں ہاں ملانے والا چاہیے. صحیح بات کرنے والا مسئلہ ہے. صحیح بات کرنے والا ایک ایماندار آدمی، ایک اللہ سے ڈرنے والا آدمی، وہ سب کے لیے مسئلہ ہے. وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں، اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں. وہ ان کی عیاشیوں کا، ان کی بدماشیوں کا، ظالموں کی وہ اس میں رکاوٹ ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء، تقریباً 1.25 اس دنیا کے اندر آئے. سب سے زیادہ مار انبیاء کو پڑی، سب سے زیادہ سختی انبیاء پہ آئیں. کیوں آئیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے کیا حساب لگا رکھا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے، کھاتے پیتے ہنستے بولتے عیاشیاں کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اور تم سے پہلے لوگوں کو اوپر ہم نے آزمائش ڈالی، ہم نے ان کو اتنا آزمایا کہ مستهم البأساء والضراء، کہ ان کو ہم نے اتنا یعنی ضرر اور آزمائش ان کے اوپر ڈالی کہ اس وقت کے جو لوگ رسول تھے وہ چیخ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر ہم نے ان کو تسلی دی الا ان نصر اللہ قریب، کہ خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. ہم دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانا، آپ سے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے. دین پہ چلنا آسان نہیں ہے. آپ سے فرمایا آخری زمانے میں میرے دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. آج آپ دیکھیں فیشن کے نام پہ لوگوں نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے، جہاں سنت کی بات آتی ہے، جہاں شریعت کی بات آتی ہے، تو یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. اس کو گراں گزر رہی ہے شریعت، اس کے گلے سے نہیں اتر رہے اللہ کے رسول کے احکامات، اس کے گلے سے نہیں اترتے. اس کو دنیا کی ہر مشقت برداشت ہے، دنیا کے لیے 100 مصیبتیں جھیل رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے. لیکن جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے. دین اور جو دنیا کے معاملات میں نہیں پوچھتا وہ کہاں لکھا ہے، اس میں زور لگا رہا ہے، جان لگا رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، مشقت کر رہا ہے ہر قسم کی، پیسے اور خرچہ بھی کر رہا ہے. کہیں نہیں پوچھتا کہ کہاں لکھا ہے. کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کوئی بھی ایسی تحریک، ایسی تنظیم نہیں ہے دنیا میں کہ جو لوگوں کو سمجھاتی ہو سونے کی اہمیت، چاندی کی اہمیت، مال کی اہمیت، ڈالر کی اہمیت. ہے کوئی سمجھا رہا ہے کسی کو؟ کوئی نہیں سمجھا رہا. وہ سب لوگوں کو خود پتہ ہے، پڑھنے لکھنے کے فائدے، نہ پڑھنے لکھنے کے نقصانات، یہ سب معلوم ہے، چونکہ سارا معاشرہ اسی پہ لگا ہوا ہے. لیکن دین کے بارے میں ایک ایک بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، اس کا فائدہ ہے، یہ نقصان ہے. اور اب چونکہ نفس پہ شیطان کا غلبہ ہے تو وہ اس کو ہضم نہیں ہوتی ہے، پوچھتا کہاں لکھا ہے. جو سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین، کفار مکہ، مشرکین مکہ جو سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، صحابہ کرام سے کرتے تھے، وہی سوال آج مسلمان علماء سے کر رہا ہے. مسلمان علماء سے وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو پہلے مشرکین مکہ اور منافقین مکہ پوچھا کرتے تھے. کہاں لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، ضروری تو نہیں ہے، دین میں تو بڑی سختی ہے. اور ان کو اسلام پہ اعتراضات ہیں. کہنے کو مسلمان ہے، قرآن کے منکر ہیں، کہنے کو مسلمان ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے، کہ کہنے کو کوئی جو ہے وہ سنی ہے، فقہ کے منکر ہیں.
ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے مولویوں کے بچے، بڑے بڑے پیروں کے بچے، بڑے بڑے علاموں کے بچے، نمازی پرہیزگاروں کے بچے دہری ہو رہے ہیں، کمیونسٹ ہو رہے ہیں، سیکولر ہو رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں، کسی کو شیعہ مذہب پسند آ رہا ہے، آسانی ہے، یعنی اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک تمہاری نجات نہیں ہوگی، جب تک جو میں شریعت لے کے آیا ہوں اس پر تم نہیں چلو گے۔ دوسری ایک اور بات بہت اہم ہے جس کی طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، اس وقت بھی دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شریعت کو اپنا ترازو بنائیں، شریعت کو اپنا پیمانہ بنائیں، شریعت کو اپنی کسوٹی بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہاتھ میں یہی کسوٹی دے گئے ہیں، یہ ترازو دے گئے ہیں، یہ پیمانہ دے گئے ہیں۔ کیا؟ شریعت کا پیمانہ۔ ہر آدمی کو، ہر قول کو، ہر فعل کو شریعت کے پیمانے میں ہمیں تولنا ہے۔ کسی کی بات ہم نے جو ماننی ہے، ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت اس کی اجازت ہمیں دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، یہاں تک کہ ماں باپ ہوں، بڑے بھائی بہن ہوں، استاد ہوں، اور کسی کی بات کو ہم نے جو ماننا ہے صرف اتنی بات ماننی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ جو شریعت کے بات خلاف ہے اس کو ہم نے نہیں ماننا، ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول نے صرف اس بات کا پابند بنایا ہے، ہم صرف اس بات کے مکلف ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں۔ آج اندھی تقلید کے اندر دین کا بیڑا غرق ہو گیا، آج اندھی تقلید نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا، عقیدت میں، محبت میں، احترام میں، تعلقات میں، تعصبات میں اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا کہ ہم نے شریعت کو معیار نہیں بنایا، ہم نے صحابہ کرام کی زندگی کو معیار نہیں بنایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ایمان لانا ہے تو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ یہ معیار ایمان ہے، ایسا مسلمان بننا پڑے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کامیاب وہ ہے، جنتی وہ ہوگا، وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ یہ پیمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، سب اس کے پابند ہیں۔ ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ بات رسول اللہ سے ثابت نہیں ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، علماء یعنی اجماع سے ثابت نہ ہو۔ تو آج لوگ اندھی تقلید کے اندر جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھتے، یعنی ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پیر صاحب سے غلطی ہو نہیں سکتی، میرے استاد سے غلطی ہو نہیں سکتی، میرے ماں باپ سے غلطی ہو نہیں سکتی۔ نہیں، جس سے غلطی نہیں ہو سکتی اس کو نبی کہتے ہیں، اور جس کتاب کے اندر غلطی نہیں ہوتی اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ باقی ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت کو پیمانہ بنائیں، شریعت کو معیار بنائیں، اور کسی کی کوئی بات نہیں ماننی اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ صرف مفتی کی، عالم کی، حافظ کی، قاری کی، کسی کی بھی بات ہم نے بس وہاں تک ماننی ہے جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی بات کوئی خلاف ہے، کسی پیر کی، استاد کی، ماں باپ کی بات خلاف شریعت دیکھیں تو اس کی توہین نہ کریں، اس کا عیب نہ کھولیں، مگر اس کی اتباع نہ کریں، اتباع چھوڑ دیں۔ اور اگر اس سے فساد پھیل رہا ہے، اگر وہ آدمی دجل کر رہا ہے، دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے اور لوگوں کو غلط طرف لے جا رہا ہے، بدعات میں ملوث کر رہا ہے، شرک کے اندر ملوث کر رہا ہے، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کے عقدے کو کھولیں اور اس کے عیب کو بیان کریں اور اس کے شر سے لوگوں کو ہوشیار کریں۔ تو یہ اس وقت کا بہت بڑا شر ہے کہ ہم اندھی تقلید کے اندر ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس استاد نے کہہ دیا ٹھیک ہے، پیر نے کہہ دیا ٹھیک ہے، پیر سے غلطی ہو نہیں سکتی، استاد سے غلطی نہیں۔ ہم نے شریعت کے مطابق ہر چیز دیکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔